20 سیکنڈ کی مہلت دے دے، ایک سجدہ کر کے واپس آ جاؤں گا، کہنا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اب تم لوٹ کر کے آنے والے نہیں ہو، یہی پڑے رہو، یہاں سے تم کو نکلنا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہ تو حالت چل رہی ہے مار پیٹ کی۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے، نیند یہ کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، موت کی بہن ہے، یعنی دونوں ملی جلی کیفیت ہے۔ سونے والا اللہ تعالیٰ نے نیند کو کیا کہا ہے؟ موت کہا ہے قرآن مجید میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہے جو تم کو رات میں موت دے دیتا ہے۔ تو کیا رات میں ہم سب مر جاتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ یتوفاکم، اور اسی لیے جب سونے جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بولے اللہم بسمک، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے اموت، سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مر رہے ہیں، و احیا، اور تیرے نام سے انشاءاللہ صبح میں اٹھ جائیں گے، اگر تیرا فیصلہ رہے گا اٹھنے کا تو اٹھ جائیں گے صبح میں۔ یہ کیا کر کے سوتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو کیا دعا سکھائی ہے نبی نے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی عطا کی، حیات عطا کی، بعد ما اماتنا، باوجود اس کے کہ ہم مر گئے تھے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے کہ نہیں؟ تو موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے یا نیند موت کی بہن ہے؟ دن بھر ہم لوگ جو کرتے ہیں، جس ٹینشن میں ہمارا دماغ دن بھر گزر رہا ہوتا ہے، رات کو آدمی سو کر کے وہی خواب دیکھتا ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دن کی الجھن آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں، فلاں سے پیمنٹ لے رہے ہیں، فلاں کو پیمنٹ دے رہے ہیں، یہ سامان بیچ دیا، یہ سامان لے آیا، یہ آیا وہ گیا، یہی ہوتا ہے جو جس طرح ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والے آدمی کو مرنے کے وقت گناہی کی توفیق ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو شراب کی نشے میں دھت رہا کرتے تھے، موت کا وقت آیا تو کسی نے کلمے کی تلقین کی، کہا کلمہ پڑھو، کہا کلمہ علمہ چھوڑو، لاؤ ایک پیک بنا کر کے دے دو، ذرا فلاں برانڈ کا منگوا دو، پی لیتے ہیں، ایک مرتبہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ مدمن الخمر، خمر شراب پینے والا مرے گا بھی تو نشے کی حالت میں مرے گا، اس کی موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور زندگی میں اس نے توبہ نہیں کیا، اس کی موت کے وقت بھی اس کو کلمے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ جو دنیا کی زندگی میں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، بدعتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، مرتے وقت بھی اس کو کلمے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ موت سکون سے آ جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ زندگی سکون سے گزر جائے، اور صرف اپنی نہیں، اللہ اکبر، ہماری آرزویں کیا ہے؟ میری زندگی گزر جائے، میرے بیٹے کی گزر جائے، میرے پوترے کی گزر جائے، میرے خاندان کی گزر جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کما دیں کہ بیٹا بھی خوش ہو جائے، پوتا بھی خوش ہو جائے، اس کے بعد آنے والی نسل بھی خوش ہو جائے، وہ لوگ بھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ موت سکون سے آئے گی، اس کی تیاری کبھی کیا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی غور کیا ہے ہم نے، آپ نے؟ نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیفیت، فرشتے اس کو پہلے جی بھر کے مارتے ہیں برے آدمی کو، اور اس کے بعد اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ اب فرشتے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہڈیوں کے چرچراہٹ کی آواز ہم نہیں سنتے ہیں، لیکن اس کی پسلیوں سے کھیلتے ہیں، ہڈی توڑتے ہیں، اس کے جسم کی حالت اس کی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھیے گا